مفتی ضیاء الحق مدنی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام علم و تعلیم کا مذہب ہے، عقل و قلب کا روح ہے، عقل و قلب کا اور روح و مادہ کا مذہب ہے۔ جس طرح روشنی اور تاریکی، آسمان اور زمین، چاند اور ستارے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ علم سے، دینی تعلیم سے بہت دور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی بلند مقام عطا فرمایا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کا احساس ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں جنہیں ایمان عطا کیا گیا اور ان کے درجات بھی جنہیں علم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی علم حاصل کرنے والے کی عزت عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کا اعزاز ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن مبارک کے واقعے سے دی جا سکتی ہے کہ بغداد کا ایک شہر ہے جس کا نام رقہ ہے۔ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ شاہی برج میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اچانک شہر کی فصیل سے شور سنائی دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ کسی نے شہر پہ حملہ کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے معلوم کرنے کے لیے آدمی دوڑائے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اور لوگ ان کے استقبال میں قافلہ در قافلہ، جماعت در جماعت ان کے استقبال میں نکلے ہیں۔ اسی درمیان میں ان کو چھینک آتی ہے جس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور پورا مجمع یرحمک اللہ کہتا ہے۔ اس سے اس قدر آواز گونجتی ہے کہ لگتا ہے کہ کتنی ان کی عزتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر کے ان کی بیوی خلیفہ ہارون رشید سے کہتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو ہارون رشید کہ میری حکومت جو ہے آدھی دنیا پر ہے، لوگ ہمیں چاہنے والے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے، اقتدار جو ہے، ان علم والوں کا حق ہے کہ جن کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جماعت بن کر کے نکلے ہوئے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہیں، اور لوگ جو ان پر پھولوں کو نثار کر رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ یہ ان کی عزت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندہ برابر نہیں ہو سکتا ہے اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ہے، گرمی اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ معلوم کیجئے کہ جس طریقے سے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ہے، جس طریقے سے گرمی اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا ہے، جس طرح سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں علم حاصل کرنے والوں کی، جس طریقے سے ایک بینا شخص وہ صبح میں، شام میں، رات میں ندی نالے سے اور سانپ بچھو سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، راستے کو پار کر سکتا ہے، چل سکتا ہے اور اپنی بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن ایک اندھا شخص وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، نہ سانپ سے حفاظت کر سکتا ہے، نہ بچھو سے حفاظت کر سکتا ہے، نہ شیر اور ہاتھی سے حفاظت کر سکتا ہے، نہ گڈھے اور کنویں سے حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے کی مثال زندہ شخص کی ہے۔ زندہ آدمی جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، لیکن مردہ شخص وہ دنیا کے اندر کسی اور چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال علم حاصل کرنے والے کی دی ہے اور علم نہ حاصل کرنے والوں کی مثال دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علم والے زندہ ہیں اور بینا ہیں۔ جس طریقے سے زندہ شخص، بینا شخص دنیا کے اندر ہر چیز کو کرنے پر، ہر کام کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے بالمقابل دیکھیے کہ مردہ آدمی کسی چیز کو کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اندھا آدمی ان کی زندگی دوسروں پر محتاج ہوتی ہے۔ ایک واقعے سے، ایک لطیفے سے یوں لے لیجئے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں پکے جائے تھے۔ چنانچہ اس بوڑھے شخص نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا آخری وقت میں اور کہا کہ میرے بیٹوں کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، ایسا لگ رہا ہے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو میرے نام پر قرآن خوانی کرا دینا، حافظ جی کو بلا کر کے اصالِ ثواب کرا دینا، کچھ لوگوں کو کھلا دینا۔ چنانچہ تدفین کے بعد جب دیکھتے ہیں ان کی چھوٹا بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بھائی وغیرہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، تو چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھیا آپ کو کچھ یاد ہے کہ ابا جان نے کیا کہا تھا کہ جب ہم چلے جائیں دنیا سے، ہمارا انتقال ہو جائے تو تم حافظ جی کو لے کر کے قرآن خوانی کرا دینا، کچھ لوگوں کو دعوتیں کھلا دینا۔ چنانچہ بڑا بھائی کا جواب یہ ملتا ہے کہ چھوڑو، باپ کو جانا تھا جہاں وہاں چلے گئے ہیں، ہم سب اپنا اپنا کام کریں۔ بڑے بھائی نے جواب دیا
चुनांचे उसके बाद छोटे भाई को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि अब्बा जान ने मुझे जो कहा था वो हम करके दिखाएंगे। आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात ले लीजिए, इसी गोसिया टोल शुभंकरपुर से एक साहब, वो छोटा भाई उस बूढ़े शख्स का छोटा बेटा जो बिल्कुल जाहिल था, वो यहाँ से दरभंगा निकलता है और वहाँ हाफिजी की तलाश करता है, महल्ले में जाता है तो एक मांगने वाले से मुलाकात होती है। सर पे टोपी होती है, लंबे कुर्ते होते हैं और पैजामा पहने हुए होते हैं। चुनांचे ये देख करके उनको आवाज देता है कि हाफिजी जरा रुकिए। वो रुकता है, कहता है कि बेटा क्या हुआ? तो वो बताता है कि अब्बा जान का इंतकाल हो गया, हमें एक हाफिजी चाहिए, हम उनके नाम से कुरान खानी कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मुआवजा क्या मिलेगा, उजरत क्या मिलेगी, क्या हदिया मिलेगा? उन्होंने कहा कि इसकी फिक्र नहीं कीजिए, अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, हमारे बाप ने बहुत करके दिया है, इसकी फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत देंगे हम, आप चलिए हमारे यहाँ तशरीफ ले चलिए। चुनांचे वो सबसे बड़ा जाहिल को, अपने से बड़ा जाहिल को भी अपना घर ले आता है, अपना घर लाता है। उसके बाद उनको खाना खिलाता है और फिर खाना खिलाने के बाद जब खाने से फारिग हो जाता है वो फकीर, तो कहता है कि बेटा क्या कुरान पढ़ा जाए? तो कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए और अब्बा जान की कब्र पे पढ़िए ताकि जल्दी मग़फ़िरत हो जाए। चुनांचे वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बिल्कुल जाहिल था, पक्का जाहिल था वो शख्स, और हाफिजी के नाम पे वो आ गए थे, उनको तो कुछ आ जा नहीं रहा था। चुनांचे उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, या अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, या अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, और अच्छा से पढ़ने लगा, या अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, या अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, या अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं। उनके और जो भाई थे उन्होंने सुना, कहा कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा, हमारे छोटे भाई ने बहुत तेज हाफिजी को ले आया है, अब बहुत अच्छे हाफिजी हैं, उनकी गैरत जागी का हम जा करके हम भी ले आए। लोग क्या कहेंगे कि छोटा भाई और बूढ़े का छोटा बेटा, उन्होंने कुरान खानी कराया और बड़ों बेटों ने कुछ नहीं किया। चुनांचे दूसरा भाई भी दूसरे दिन निकलता है और यहाँ से समस्तीपुर पहुँचता है और वहाँ से वो भी एक हाफिजी को, यानी फकीर मांगने वाले शख्स को जो एकदम जाहिल होता है, पक्का जाहिल होता है, उसको उठा कर ले आता है अपना घर, खाना खिलाता है और उसके बाद जो है खाना खिलाने के बाद कहता है कि आप चलिए कब्रिस्तान और वहाँ हमारे छोटे भाई की हाफिजी हैं और मेरे अब्बू जान की कब्र पर कुरान तिलावत कर रहे हैं, आप भी वहीं चलिए ताकि जल्दी मग़फ़िरत हो जाए। चुनांचे वो शख्स जाता है तो देखता है कि पहले से एक बड़े कुर्ता पैजामा वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले शख्स कब्र पे बैठे हुए हैं, कब्र के पास, और वो पढ़ रहे हैं। दोनों को देख, एक दूसरे को देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। ये आने वाले ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम तो कुछ जानते नहीं हैं और वो हाफिजी होंगे तो मेरी खैरियत नहीं रहेगी। वो ये समझते हैं कि ये बड़े हाफिजी आ गए, हमें तो कुछ आता नहीं है। अब दोनों की हालत खराब एक दूसरे से। फिर ये सोचता है जो बाद में किया 2000 रुपये पे किया था कि अगर ऐसा होगा तो दोनों आदमी मिल करके बात कर लेंगे, 1000 इसमें उसको दे देंगे, वो तैयार हो जाएंगे, मान लेंगे। चुनांचे इस तरीके से भाई कहते हैं कि अपना आदमी पढ़, तो वो दोनों कहते हैं कि बाबा आप सब चले जाइए, हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोगों का काम है। तो भाई लोग कहते हैं कि नहीं, सामने में पढ़िए। तो पहला वाला पढ़ता है कि अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा कहता है कि वाह ये भी तो वैसा ही है कि जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं। ये दोनों पढ़ते हैं इस तरीके से। अब दो भाई बच जाते हैं और वो दोनों भाई, उनके अंदर भी गैरत जागती है और दोनों रवाना होते हैं हाफिज की तलाश। एक यहाँ से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और वो उससे भी बड़ा जाहिल को ले आता है।
دوسرا حاجی پور، پہلا والا بڑا جو ہے وہ حاجی پور پہنچتا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل اٹھا کر کے لے آتا ہے اپنا گھر اور کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد دونوں سے کہتے ہیں کہ چلیے ہمارے دو بھائی کی حافظی وہاں قبر کے پاس قبرستان میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہیں چلیے تاکہ جلدی مغفرت ہو جائے۔ اب تو 4 ہو گئے ہیں، 2 آدمی دونوں ہاتھ پکڑیے گا، 2 آدمی دونوں پیر پکڑیے گا، سیدھا جنت میں پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں تو یہ چاروں بولتے ہیں کہ بیٹا جنت اتنا قریب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 مہینہ لگے گا، لیکن پہنچا ہی دیجیے گا، پھر آئیے گا۔ اب یہ دونوں جاتے ہیں تو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو پہلا والا پڑھتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ جانتا نہیں، یا اللہ میں تو کچھ جانتا نہیں، یا اللہ میں تو کچھ جانتا نہیں۔ دوسرا پڑھتا ہے کہ جیسا تو ویسا میں، جیسا تو ویسا میں، جیسا تو ویسا میں۔ تیسرا پڑھتا ہے کہ اندھی تقلید کب تک چلی، اندھی تقلید کب تک چلی، اندھی تقلید کب تک چلی۔ چوتھا کہتا ہے سن کر کے کہ جب تک چلی چلنے دو، جب تک چلی چلنے دو، جب تک چلی چلنے دو۔ تو یہ حال ہے بھائی ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں جہالت، اگر اپنی اولاد کو علم کے زیور سے راستہ نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، تو ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج اس جلسے کا عنوان ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ۔ جب تعلیم آئے گی پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کی تلقین فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ میں عرب میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نہیں ہو رہی ہو۔ شراب پینا، چوری کرنا، ڈکیتی، زناکاری، لوٹ مار، ہر طرح کی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، طرح طرح کی برائیاں تھی۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نہیں کی جا رہی ہو، لیکن علم کے ذریعے سے اس کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کیا۔ اللہ نے علم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ علم وراثت میں منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو علم کے زیور سے راستہ نہیں کرتے ہیں، سچ معنی معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے سے سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں اور سماج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے سنائے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جو بھی تعلیم لیجئے لیکن اس کا خیال رکھیے کہ دینی عقائد کی اصلاح ہو۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھایا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھایا جائے تاکہ وہ راستے سے نہ بھٹکے۔ علم کی تقسیم نہیں، بہرحال جو بھی علم پڑھا جائے اللہ کا نام لے کر پڑھا جائے، یہ سوچ کر پڑھا جائے کہ دین پر قائم رہے ہو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائزے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عزیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ علم کا مقصد یہی ہے، آپ جو بھی علم حاصل کر لیجئے اپنی حقیقت کو جانیے، اللہ کی معرفت آپ کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم اللہ کو جاننے والے ہو جائے۔ آج امت کو ضرورت ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی، بڑے بڑے انجینئر کی، بڑے بڑے سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ آپ فکر کیجئے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے اور سائنسداں بھی بنائیں گے، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔